السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ ایمان کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں، مومن کچھ بھی نہیں۔ جو ایمان میں سے رہے گا، ثابت قدم رہے گا، وہی مسلمان کہلائے گا، مومن کہلائے گا۔ تو ہم کو ہر چیز پر جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتارا ہے اس پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ جیسے کہ ترازو ہے، ترازو قیامت کے دن بروز قیامت ترازو پر ایمان لانا واجب ہے، جس کے ذریعے ہمارے اچھے اعمال اور برے اعمال تولے جائیں گے۔ جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، والوزن یومئذ الحق، اس دن ایمان اعمال کا وزن کیا جانا برحق ہے۔ وزن ترازو کے ذریعے سے ہوگا، لہٰذا ترازو پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یقیناً پلسرات حق ہے، فرمان باری تعالیٰ ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَرِيدُهَا، اور تم میں سے ہر شخص اس پر سے ضرور گزرے گا، یعنی پلسرات کے راستے سے ہم کو گزر کے جانا ہے۔ جو نیک آدمی ہوگا وہ جنت میں جائے گا، جو بد آدمی ہوگا جس کے اعمال ٹھیک نہیں ہوں گے انہیں دوزخ میں چلے جائیں گے۔ اس کے اوپر سے گزرنے کی رفتار اعمال کے مطابق ہوگی، نہ کہ ناموں کے مطابق۔ یعنی یہ نہیں کہ جس کا نام محمد ہے وہ بہت جلد گزر جائے گا، اگرچہ پوری عمر گمراہی میں گزاری ہو۔ یہ اعتقاد رکھو کہ رسول اللہ کی سفارش بھی حق ہے، جیسا کہ رسول اللہ کی حدیث ہے، پس جس شخص نے میرے لیے وسیلہ طلب کیا اس پر میری شفاعت حلال ہو جائے گی۔ وسیلے کے معنی قربت کے ہیں، یہاں پر وسیلے سے مراد جنت میں اس اعلیٰ مقام کا نام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور جنت میں ان کا گھر ہوگا۔ یہ مقام رب العالمین کے عرش سے سب سے قریب ہے۔ جنت اور جہنم حق ہے، اور جنت میں داخلہ اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت پر موقوف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے گا، نظر کرم کرے گا تو ہمیں جنت نصیب ہو جائے گی۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ما من احد یدخلہ عملہ الجنۃ فقیل ولا انت یا رسول اللہ قال ولا انا الا ان یتغمدنی ربی برحمتہ، کوئی شخص اپنے اعمال سے جنت میں نہیں جائے گا۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں بھی، مگر یہ کہ میرا رب اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض حق ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حوض مسیرۃ شہر ماؤہ ابیض من اللبن وریحہ اطیب من المسک وکیزنہ کنجوم السماء من شرب منہا فلا یظمأ ابدا، میرا حوض 1 مہینے کی مسافت کے برابر ہوگا۔ یعنی حوض کوثر اتنا بڑا ہوگا کہ اگر ہم 1 مہینہ تک چلتے رہیں تب بھی جو ہے وہ اس کے برابر اتنا بڑا ہے۔ اس کا مطلب اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، سبحان اللہ، اور اس کی خوشبو مشک سے زیادہ اچھی ہوگی، اور اس کے کوزے آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر ہوں گے۔ جو شخص اس میں سے 1 مرتبہ حوض کوثر کا پانی پی لے گا اور پھر کبھی بھی میدان حشر میں پیاسا نہ ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالی ہم سب کو حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرمائے، آمین۔ خبر کی نعمتیں اور اس کا عذاب حق۔ یاد رہے کہ خبر نیک انسان کے لیے جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، اور برے انسان کے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آدمی جب اپنی خبر میں رکھا جاتا ہے اور جنازے میں شریک ہونے والے لوگ اس سے رخصت ہوتے ہیں تو وہ ابھی ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہوتا ہے کہ 2 فرشتے یعنی منکر نکیر آپ کے پاس آتے ہیں، وہ اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں
کہ اس شخص یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کیا اعتقاد رکھتا ہے؟ مومن تو یہ کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس جواب پر اس سے کہا جائے گا کہ تو یہ دیکھ اپنا جہنم کا ٹھکانہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں تمہارے لیے جنت میں ٹھکانہ دے دیا۔ اس وقت اسے جہنم اور جنت دونوں ٹھکانے دکھائے جائیں گے۔ اس کی خبر خوب کشادہ کر دی جائے گی جس سے آرام و راحت ملے گی۔ پھر قتادہ نے انس رضی اللہ عنہ کی حدیث بیان کرنی شروع کی۔ فرمایا، اور منافق و کافر سے جب کہا جائے گا کہ اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا تھا تو وہ جواب دے گا، مجھے کچھ معلوم نہیں، میں بھی وہی کہتا تھا جو دوسرے لوگ کہتے تھے۔ پھر اس سے کہا جائے گا، نہ تو نے جاننے کی کوشش کی اور نہ سمجھنے والوں کی راہ پر چلا۔ پھر اسے لوہے کے گرزوں سے بڑی زور سے مارا جائے گا کہ وہ چیخ پڑے گا، اور اس کی چیخ کو جن اور انسان کے سوا اس کے آس پاس کی تمام مخلوق سنے گی۔ موت کی سکرات اٹل ہیں، یعنی موت کے وقت جو لوگوں کو جلد موت نہیں آتی، سکرات لگتی ہے تو وہ جو ہے اٹل ہے، جو کہ آروں کے ساتھ چرنے، تلواروں کی مار اور ہڈیوں کے اندرونی جوش سے بھی زیادہ سخت ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، موت کی سختی حق لے کر آ پہنچی۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار حق ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل جنت سے فرمائے گا، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں مزید کچھ عطا کروں؟ تو وہ کہیں گے، کیا ہمارے چہرے سفید نہیں ہیں؟ کیا تو نے ہمیں آگ سے نجات دے کر جنت میں داخل نہیں کیا؟ پھر اللہ تعالیٰ اپنا پردہ ہٹا دے گا اور جنتی اس کی طرف دیکھیں گے۔ بس اہل جنت کو اللہ تعالیٰ کی تمام عطا کردہ نعمتوں میں سے اس کا دیدار سب سے زیادہ محبوب ہوگا۔ روز قیامت مخلوق کا دوبارہ زندہ ہونا، پھر پھیلنا اور پھر اس کا حشر حق ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی آیات میں سے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، تم کیسے اللہ کے ساتھ انکار کرتے ہو؟ حالانکہ تم بے جان تھے تو اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تم پر موت طاری کر دے گا، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، پھر اس کی طرف لوٹ کے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ایمان پر قائم رکھ اور ہمیں تمام اسلام کے ارکان پر قائم رکھ۔ اللہ تعالیٰ ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے، قبر کے عذاب سے بچا لے، پلصراط کے راستے سے آسانی سے گزار دینا، منکر نکیر کے سوالات کو آسان کر دے۔ اے اللہ ہماری قبروں کو کشادہ کر دے اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ، دوزخ کے ہر تکلیف سے، دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ حوض کوثر کا جام پینا نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں عرش کا سایہ نصیب فرما۔ بروز حشر اے اللہ آپ کی رحمت، آپ کا کرم ہم پر نازل فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب فرما۔ آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور جہاں تک ہو سکے آپ لوگوں کو شیئر کرتے جائیے اور اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ حشر کے بارے میں لوگوں کو آگاہ ہونے کے لیے اس ویڈیو کو تمام لوگوں تک پہنچانا آپ سب کا فرض ہے۔ اللہ حافظ۔